اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد حاضر میں امت مسلمہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جس کے بغیر ہماری بگڑی نہیں سنور سکتی، ان میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو جائز حدود کا پابند بنائیں۔ دیانتداری سے اگر کسی اہل علم کی کوئی رائے ہے تو اس پر وہ قائم رہے، مگر اپنے بارے میں یہ نہ اعلان کرے کہ میری بات جو ہے وہی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں بالکل باطل پر ہیں۔ یہ گنجائش باقی رہنے دے کہ میری بات بھی ہو سکتا ہے درست اور دوسروں کی بات بھی درست ہو سکتی ہے۔ تو امت کے مختلف گروہ اور جو مسالک ہیں نا آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کریں، یہ بنیادی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو فکر صحیح ہے اس کی تلاش کی جائے، کہ لوگ جمود کو چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ اور رسول سے صحیح رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں صحیح علم جو ہے نا کتاب و سنت کا، آباء و اجداد کی اندھی تکلیف چھوڑ کر گروہوں کی اور مسلکوں کی پابندی سے الگ ہو کر تلاش ہر شخص شروع کرے، پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ضرور سیدھی راہ بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے اس امت کے لیے جس وقت میں ضروری ہے نا سب سے بڑھ کر وہ عمل صالح ہے کہ خود اپنی تربیت کریں، کوئی صحیح نمونہ بنے اسلام کا، خون خرابہ اور فساد سے صرف یہ آپ اپنے کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کوئی اصلاح ممکن نہیں۔ اصلاح کے لیے کہ آپ کا علم صحیح ہو، علم نافع، اور دوسری طرف فکر عمل صالح، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں اگر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں اور حرم کے راز کو سمجھ جائیں کہ حرم کا راز توحید امم ہے۔ اس وقت کتنے گروہ ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں، لباس جدے ہیں، ملک جدے ہیں، گروہ اور مسلک بھی جدے ہیں، مگر سارے ایک جگہ جمع۔ اگر حرم کا یہ راز مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ سارے اختلافات اور جھگڑے ختم کر کے تمہیں ایک لڑی میں پروتا ہے اور ایک وحد میں طاعت سرمایہ جمعیت سے ایسی یہ احتیاط ہے حج اور عمرہ کہ امت کی ارادہ بندی کرتی ہے۔ سب فرقے اور گروہ یہاں مٹ جاتے ہیں، بدقسمتی سے یہاں سے نکلتے پھر یہی سب کی دہرانا شروع کرتے ہیں، ورنہ یہ توحید امت کی رحمت یہاں سے سمجھ کر جائیں، اس پر قائم رہیں کہ جیسے وہاں ایک ہی گھر میں ہم سب ایک اللہ کے مہمان سے، ایک رسول کی امت سے، یہی سب کی یاد رکھنا ہے۔ اور اغیار کی جو سازشیں ہیں ان سے باخبر رہیں کہ غیر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو قرآن کا اعلان۔ اب ہم قرآن سے منہ موڑ لیں تو یہود و نصارہ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، اور اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ دشمن ہے، کوئی ان سے لڑائی اور فساد کی ضرورت نہیں، محتاط رہنا، اپنی حد تک نہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام لینا، ان کے پیروں نہیں بننا۔ تو امت کی وحدت، فکر صحیح، عمل صالح اور اغیار سے اجتناب، یہ میری رائے میں اس امت کی بہتری کی۔ حالات میں آپ کی نظر کیا نہیں، میں نے وہی پاکستان کے حالات ہیں ان پہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں بظاہر اس وقت نا امیدی اور مایوسی لوگوں کو نظر آتی ہے، مگر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری نہ لی ہوتی کہ بعض لوگوں کے بعد سے دفاع کرتا رہتا ہوں تو زمین تو ساتھ سے بڑھ جاتی، تو ذو فضل عظیم ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، لوگوں میں وہاں شعور موجود ہے، جن سے بے خبر نہیں لوگ، الحمدللہ دینی شعور پاکستان میں بہت حد تک موجود ہے۔